بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نکتہ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ ہی میں تمام امتا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ان ویڈیوز کو بڑے ذوق اور شوق سے اور محبت سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ دوستو، میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ ان ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس پروگرام کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ دوستو، کیا خوب مصرع کسی نے لکھا کہ کوہساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جب میں سوچتا ہوں تو میں انتہا گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہوں اور کچھ واقعات کی طرف آپ کی توجہ اور رہنمائی کرتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وادی کے اندر چلے جا رہے تھے کہ ترنم سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہم دونوں تنہا ہیں اور یہاں پر اتنی رکعت کے ساتھ اور اتنی پرترنم آواز کے ساتھ کون صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ میری محبت کے اندر یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ دوستو، مجھے اس واقعہ سے اتنا متحرک ہوا اور اتنا مجھے اچھا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مختلف اوقات کے اندر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ کے رسالت کی گواہی دی۔ دوستو، ایک پتھر موم ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو مان لیا، لیکن یہ انسان کس قدر پتھر دل ہے۔ ویسے اس کو پتھر دل کہنا پتھروں کی توہین ہے، کیونکہ پتھروں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کا دل رکھتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وارفتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر بہت سارے جو ہے وہ ظاہری طور پر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب مریں گے تو دیکھی جائے گی، اللہ کی رحمت پر سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کاوش اور کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار جس کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی، ہم اس کے نور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی آگاہی حاصل کریں کہ کائنات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی وجہ سے روشن ہے۔ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ دل تو صرف ایک شرط اور کنڈیشن رکھ دی گئی کہ دل تو صرف تب ہی روشن ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت اس دل کو ملے۔ اس کے علاوہ تو دل روشن اور منور ہی نہیں ہو سکتا۔ پتھر ہم سے بہتر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ دم بھرا ہے، ان کی گواہی دی ہے، ان پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، ان کو مانا ہے۔ انسان، میں ورطہ حیرت میں ہوں کہ کچھ لوگ ان کو اپنے جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح یا ایک قوم کے سردار کی طرح مانتے ہیں۔ نہیں دوست، ان کے لیے تو عالمین بنائے گئے۔ ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہمیں انسان پیدا کیا گیا۔ اگر اللہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سے تو پھر وہ پتھر بہتر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی گواہی دی۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بناتا ہوں تاکہ دل ہمارے موم ہو، ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور تڑپ اور لگن اور محبت پیدا ہو۔ دوستو، جو ذکر خفی حاصل کرنا چاہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر 03195961 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔